السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابابیل، یہ قرآنی قصہ آج سے تقریباً 4,500 برس سے زیادہ کچھ دن ہوئے ہیں۔ مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت یعنی بندگی کرنے کے لیے ایک گھر بنایا تھا۔ اسی گھر کا نام کعبہ ہے۔ ہم مسلمان کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح کا دین اسلام میں حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے بھی عرب کے لوگ کعبے کی بہت عزت کرتے تھے، اس کی زیارت کے لیے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ جس سال پیارے نبی پیدا ہونے والے تھے اس سال کی بات ہے۔ یمن کے عیسائی بادشاہ ابرہہ، یہ بادشاہ کا نام ہے ابرہہ، یہ عیسائی تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ اللہ کے اس گھر پر کعبے کو ڈھا دے، یعنی اس کو گرانے کا اس نے ارادہ کیا۔ ابرہہ نے اپنے شہر میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا تھا، یعنی ایک چرچ بنوایا تھا اس نے۔ ابرہہ نے گرجا بہت خوبصورت بنایا تھا، یعنی خوب خرچہ کیا تھا اس نے۔ جب گرجا بن کر تیار ہو گیا تو ابرہہ نے چاہا کہ عرب کے لوگ کعبے کے بدلے اس گرجا کے زیارت کرنے آیا کریں۔ اس بات کے لیے اس نے بڑی کوشش کی، لیکن لوگوں نے کعبے کی زیارت کرنا نہ چھوڑی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ نے ایک تدبیر سوچی، یعنی ایک چال چلی اس نے۔ ابرہہ نے سوچا کہ اس کعبے کو ڈھا دینا چاہیے۔ جب کعبہ نہ ہوگا تو لوگ میرے گرجا کے یعنی چرچ کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ ان ہاتھیوں اور اپنی فوج کو لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ فوج مکے کے پاس پہنچی تو فوج کے سپاہیوں نے مکے والوں کے بہت سے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ ان کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب مکے کے ایک بڑے سردار تھے اور اس کعبے کی دیکھ بھال انہی کے ذمے تھی۔ مکے والوں نے جب یہ دیکھا کہ ابرہہ کی فوج چلی آ رہی ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ سب نے یہی کہا کہ ہماری طاقت نہیں کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکے، ہمیں تو اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر سب مکے کے پاس والی پہاڑیوں میں جا کر چھپ گئے اور کعبے کو یوں ہی چھوڑ گئے۔ ابرہہ بھی مکے والوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو بس کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ابرہہ کی
ایک پولیٹیکل چال تھی، یعنی سیاسی چال۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کر کہا، ہمارے بادشاہ تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ تو بس کعبے کو ڈھانے آئے ہیں۔ اگر تم لوگ کچھ نہ بولو گے تو ہم بھی تم سے کچھ نہ کہیں گے، اور اگر تم ہمیں کعبہ ڈھانے نہ دو گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے اور تمہیں مار بھگائیں گے۔ بادشاہ کا یہ پیغام سن کر عبد المطلب بولے، ہم بھی تمہارے بادشاہ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ رہ گیا کعبے کا ڈھانا، تو بھائی وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس گھر کو باقی رکھنا چاہے گا تو وہ خود اس کی حفاظت کا انتظام کر لے گا، ہمیں کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر بادشاہ کے آدمی نے کہا کہ آپ چل کر ہمارے بادشاہ سے بھی مل لیجیے۔ عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ نے ان کی بڑی عزت کی اور اپنے پاس بٹھایا۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے کعبے کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا، اپنے 200 اونٹوں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا، میں تو سنتا تھا کہ تم لوگوں کی نظر میں کعبے کی بڑی عزت ہے، تم اس کو اپنے جان سے زیادہ پیارا جانتے ہو، مگر بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں اسے ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا، اپنے اونٹوں کی شکایت لے کر بیٹھ گئے۔ یہ سن کر مطلب بولے، اے بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے میں نے ان کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ کعبہ میرا نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ اس کو باقی رکھنے کا ہوگا تو پھر کوئی اسے ڈھا نہیں سکتا، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے یہ سن کر عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور کعبے پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گیا۔ عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس سے واپس آ کر ساری بات چیت مکے کے سرداروں کو سنا دی۔ سب لوگ بڑے اداس ہوئے، دکھی ہوئے، لیکن کیا کرتے؟ نہ تو ان میں اتنی طاقت تھی کہ ابرہہ کی فوج کو مار کر بھگا دیتے اور کعبے کی حفاظت کرتے، نہ ان کے دل میں کعبے کی اتنی محبت تھی کہ اس کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے اور اپنے جیتے جی کسی کو کعبے کی ایک اینٹ بھی نہ اکھاڑنے دیتے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے سارے سردار کعبے میں آئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو خود اس کی حفاظت فرما۔ تیرا فیصلہ اگر نہ ہوگا تو کوئی بھی کعبے کو نہ ڈھا سکے گا، اور اگر تو ہی یہ چاہتا ہے تو جو تیرا فیصلہ ہو وہی کر دینا۔ اگلے دن صبح ابرہہ اپنی فوج لے کر آگے بڑھا۔ آگے آگے ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے سپاہی۔ اب یہ فوج مکے تک پہنچی نہ تھی
کہ اچانک آسمان پر بہت سی چڑیاں دکھائی دی۔ وہ ابابلیں تھیں۔ ابابلوں کے گول عمرے چلے آ رہے تھے اور ہر ابابل کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ابابلوں نے آتے ہی ان کنکریوں کو فوج پر پھینکنا شروع کر دیا۔ کنکریاں کیا تھی؟ مانو وہ آگ کے گولے تھے۔ اللہ کا عذاب تھا، یا یوں سمجھو کہ زہر کی بجھی گولیاں تھی۔ جس سپاہی کے کنکری اوپر پڑ جاتی بدن کو پھوڑ کر باہر نکل آتی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا بدن سڑنے لگ جاتا۔ یہی حال ہاتھیوں کا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا لشکر ڈھیر ہو گیا۔ ہاتھی تو ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے گلی ہوئے بھوسے کا ڈھیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو سورہ فیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40-50 دن پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی کعبے کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، اللہ خود اسے تباہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ سورہ فیل سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالموں سے اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں میں چھپائیں، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔